میری مراد خلیفہ بلا فصل امام الصحابہ افضل الناس بعد الانبیاء خلیفۃ المسلمین وارث مصلح رسول خسر پیغمبر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 2.5 سال خلافت کے فرائض سر انجام دینے کے بعد اس فانی دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اسی مناسبت سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ آج کا یہ دور ایسا چل رہا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اس کے ذریعے آنے والی نئی جنریشن، نئی نسل، آنے والا جو ہمارا مستقبل ہے اس کو برباد کیا جا رہا ہے۔ ہم اپنے اکابر سے، اپنے اسلاف سے، اور یہاں پر ایک جملہ میں اس سے آگے بڑھ کر کہوں ان لوگوں سے کہ جن کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، بالکل غافل ہو گئے۔ ایک معصوم بچے کو بلا کر پوچھا جائے پاکستان کی کرکٹر ٹیم جو ہے اس کے نام بتاؤ، وہ آپ کو انگلیوں پہ گن گن کر بتائے گا۔ فلمی اداکاروں کے نام پوچھو تو وہ آپ کو طوطے کی طرح فر فر بتائے گا، مگر اسی سے اسی کا نسب پوچھا جائے، اسی کے دین کے بارے میں پوچھا جائے، اس کے اسلاف کے بارے میں پوچھا جائے، اکابرین امت کے بارے میں پوچھا جائے تو اسے علم نہیں ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اس چیز سے متعارف کرایا جائے کہ بھائی ہم آج اگر مسلمان ہیں تو کس وجہ سے ہیں۔ یہ دین اسلام ہم تک پہنچا، اس کے لیے بڑی محنت اور کاوش اور سعی ہوئی ہے۔ ہمیں اور تمہیں تو ماں کی گود میں ملا یہ کلمہ، پوچھو تو بلال سے جس نے یہ کلمہ پڑھا اور اس کے بعد اس نے مارے کھائی مگر احد کی صدا کو نہیں چھوڑا۔ المیہ یہ ہے کہ ہم تو 1400 سال پیچھے کی تاریخ کی طرف یا احادیث کی طرف یا قرآن کی طرف رغبت کرنے کو، اپنے آپ کو پاسماندہ میں شمار کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو جناب کوسنا شروع ہو جاتے ہیں اور یوں کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی دنیا تو چاند تک پہنچ گئی، تو ابھی تک 1400 سال پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ میرا بھائی بات یہ ہے کہ کامیابی اسی دور کے اندر تھی، اور اگر ہم دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو انہی لوگوں کے طرز عمل پر چلنا ہوگا کہ اسی لیے اللہ نے قرآن مقدس فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین نے پہلا سپارے کے آخری صفحہ کے اندر ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ فرمایا اگر میرے پیغمبر کے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تو کامیاب، اگر ان کی طرح ایمان نہیں لاؤ گے تو فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر تو گمراہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ جانثار صحابی، آپ کا یار غار و مزار، رفیق سفر و حضر، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے بلا تردد، بلا توقف، بلا سوچے اور سمجھے
نبی علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا، آمنا وصدقنا کہہ کر قبول فرما کر آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور پیغمبر کے دائرہ کار کے اندر آ کر کے پیغمبر کی جناب تصدیق کر کے اللہ کے ہاں ماجور بنے۔ تو سامعین مکرم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کا قرآن بولتا ہے، فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ آج بچے سے پوچھو کہ بھئی علامہ اقبال کون تھا، وہ کہتا ہے جی وہ شاعر مشرق تھا۔ بچے سے پوچھو قائد اعظم کون تھا، وہ کہتا ہے بانی پاکستان تھا۔ بچے سے پوچھو وزیر اعظم کون ہے، وہ بتائے گا کہ راجہ فاروق خان حیدر ہے۔ کسی سے پوچھو کہ بھائی نواز شریف کون ہے، وہ کہے گا کہ پاکستان کا سابقہ پرائم منسٹر ہے۔ کسی سے پوچھو کہ بھائی زرداری کون تھا، وہ بچہ کہے گا کہ جناب یہ پاکستان کا سابق پریزیڈنٹ تھا۔ لیکن اگر اس سے پوچھو کہ صدیق اکبر کون ہے تو واللہ وہ نہیں بتا سکے گا۔ یہ کمزوری میری اور آپ کی ہے کہ ہم نے بچوں کو بتایا نہیں ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر ہے کون، کہ جن کے بارے میں اللہ کا قرآن بھی جن کی تعریفیں کرے، رب العالمین جن کی خود تعریفیں کرے، اللہ کا پیغمبر جس کی تعریف کرے اسے ابو بکر کہتے ہیں، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا سا میرے ساتھ بولے کہ میں کوئی رس کی خطیب نہیں ہوں، ٹھیک ہے، کہ بھئی تقریر رکھ کے آؤ، یاد کر کے آؤ اور ہوا میں چھوڑ دو، وہ بات نہیں ہے۔ آپ سمجھیں گے، سر ہلائیں گے، بولیں گے تو میں بول سکوں گا۔ تو آپ میرا ساتھ دیں گے بات تاکہ سمجھیں۔ تو اللہ کا پیغمبر جس کی تعریف کرے اسے ابو بکر کہتے ہیں، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اللہ کا قرآن جس کی تعریف کرے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین خود جس کی تعریف کرے اسے ابو بکر کہتے ہیں، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ
رب کی مدد حاصل ہو، اسے دنیا میں کوئی جھٹلا سکتا نہیں ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان پہنچا سکتی نہیں ہے۔ ایک طرف رب کی مائیت حاصل ہو گئی، دوسری طرف رب کے پیغمبر کی مائیت حاصل ہو گئی۔ قربان جاؤں صدیق اکبر تیرے مقدم پر۔